یہ دو ویڈیوز پہلے ملاحظہ کیجیے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے ذہن میں جو پہلا سوال آیا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ شاید یہ کوئی ہندو لوگ ہیں یا کسی مندر کے پجاری ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہیں اور کسی مزار کے اوپر ملنگ کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ کسی بدعت میں مبتلا ہے سراسر غلط ہوگا، بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ شاعر اسلام سے ہٹ کر بالکل ایک نئی ہی کوئی چیز، نیا ہی کوئی مذہب لے کر پھر رہے ہیں۔ اگر لوگ بات کریں مزارات کے بارے میں کہ وہ شرک کے اڈے بن چکے ہیں تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ لوگوں کو کہنا یہ ہوتا ہے کہ شاید اس شخص کا تعلق کسی خاص فرقے سے ہے اور اس کا مقصد اللہ کی پاک ہستیوں کے بارے میں گمراہ باتیں کرنا ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھ کر صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ رہی تھیں تو اس وقت سیدنا اسماعیل نے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑیں، اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس پانی کے چشمے کو روکنے کے لیے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ زمزم یعنی رک جا۔ اس وقت یمن کا ایک قبیلہ بنو جرہم وہاں سے گزر رہا تھا۔ ان لوگوں نے جب وہاں پر پانی دیکھا تو سیدہ حاجرہ سے وہاں رکنے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ حاجرہ نے انہیں اجازت دے دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ وہاں پر خیمے بسا کر رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد وہ خیمے جھونپڑیوں کا روپ دھار گئے، اور اس کے بعد وہ جھونپڑیاں پتھروں اور اینٹوں سے بنانا شروع کر دی گئیں، اور آہستہ آہستہ وہاں پر ایک شہر آباد ہو گیا۔ یہ وہی قبیلہ بنو جرہم تھا جس کی لڑکی کے ساتھ سیدنا اسماعیل کی شادی ہوئی۔ اس وجہ سے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام حجاج کرام جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے وہاں آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے، تو آپ کی وفات کے بعد بنو جرہم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اب یہ دیکھیے کہ کہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ زمزم کے کنویں کے پاس ایک شخص جس کا نام اوصاف تھا اور ایک لڑکی جس کا نام نائلہ تھا، دونوں نے بدکاری کی۔ وہ اسی وقت پتھر کے ہو گئے۔ بنو جرہم کے قبیلے کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی کام کرتے یا ان پر لعن طعن کرتے، ان پر چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ یہ بات اس طرح سے پھیلی کہ ان دونوں کو اٹھا کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر رکھ دیا گیا۔ حجاج کرام جو پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے اور حج کرتے تھے، وہاں پر لوگوں نے چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیے۔ یہ ایک منافع بخش کاروبار تھا۔ لوگ آ کر وہاں پر قربانی بھی کرتے اور وہاں پر سونا اور زیورات بھی چڑھاتے۔ بنو جرہم کے لیے یہ بہت خوشائند بات تھی۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ مالی طور پر مستحکم ہونا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک بت کو اٹھا کر آب زمزم کے کنویں کے پاس لا کر رکھ دیا۔ دیکھا دیکھی یہ چیز پھیلنا شروع ہو گئی۔ اسی دوران ایک اور قبیلہ جس کا نام بنو خزا تھا، وہ بھی یمن سے واپس آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے اپنا مقام مکہ سے باہر رکھ لیا۔ اب ایسا ہوتا کہ بنو جرہ کے ساتھ ساتھ بنو خزا کے ساتھ ساتھ بنو جرہم کے لوگ بھی ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ وہ بھی حجاج کرام جو وہاں پر آتے ہیں ان سے ٹیکس لیتے۔ یہ بات آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی امیر ہونا شروع ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد بنو خزا کے لوگوں کی بنو جرہم کے لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ بنو جرہم تعداد میں کم تھے، بنو خزا نے انہیں وہاں سے مار بھگایا۔ اب اس وقت تک وادی مکہ میں، یعنی جس کو اس وقت بکہ کہا جاتا تھا، صرف بنو خزا کے لوگ وہاں پر موجود تھے اور بتوں کی تعداد بھی 2 تھی۔ کچھ عرصہ گزرا اور عمرو بن لہی نام کے ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ یہ شخص بہت رئیس تھا اور بہت امیر تھا۔ اس کے پاس 20,000 کے قریب اونٹ تھے اور یہ تجارتی قافلے لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا تھا۔ یہ شام گیا اور وہاں پر جا کر اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ بھی وہاں سے ایک بت اٹھا کے لے آیا اور اس بت کو لا کر اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا ایک ہاتھ نہیں تھا
تو اہل مکہ نے اس بت کا ہاتھ سونے کا بنا دیا۔ اس کے پاس ہی طائف کی ایک وادی تھی، وہ سرسبز علاقہ تھا۔ طائف کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مکہ والوں نے اپنا بت بنا لیا ہے تو طائف والوں نے بھی اپنا بت بنایا، اور انہوں نے اپنا ایسا بت بنایا کہ کچھ جھاڑیاں اکٹھی کر کے اس کے اوپر ایک مکان نما چٹان رکھ دی اور اس کو اپنے بت کا نام دے دیا اور کہا کہ یہ خوشحالی کا بت ہے۔ رفتہ رفتہ دوسرے قبائل نے بھی اپنے بت بنانا شروع کر دیے اور یہ بت آہستہ آہستہ مکہ میں آنا شروع ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت مکہ میں 360 کے قریب بت تھے، اور یہی وہ بت تھے جہاں پر لوگ آ کر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ مزارات پر رہنے والی جو پاکیزہ ہستیاں تھیں وہ کیسے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے محنت کی، شب بیداری کی، تہجد گزاری کی۔ یہ لوگ اللہ کا نام لیا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن آج ان کے جانشینوں نے کیسے کیسے لوگ اپنے پاس رکھ لیے۔ آج ان کا مقصد بھی ٹیکس لینا ہے۔ اگر کوئی کسی پیر کے پاس جاتا ہے اور وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کا پروٹوکول بالکل مختلف ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک غریب اور عام آدمی پاؤں اور ہاتھوں کو ہاتھ ہی لگا رہا ہوتا ہے، وہ پاؤں کو چوم رہا ہوتا ہے، گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ شرک اور بدعت کی طرف مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا گھر بھی گمراہی کی وجہ سے نہ بچ سکا تو ان مزارات پر یہ لوگ جو گمراہی پھیلا رہے ہیں یہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو قطعی طور پر یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا کسی قسم کے مسلک سے کوئی تعلق ہے، صرف اور صرف دین اسلام کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ذرا غور کیجیے کہ یہ لوگ جس طرح کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، جس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، کیا ان کا دور دور تک دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟